یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ احزاب کی آیت نمبر 57 اور آیت نمبر 58 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبینا۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ بے شک جو لوگ ایذا پہنچاتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان پر لعنت ہے اللہ کی طرف سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار رکھا ہے۔ اور جو لوگ تہمت لگاتے ہیں، ایذا پہنچاتے ہیں مسلمان مردوں کو اور مسلمان عورتوں کو بغیر اس کے کہ انہوں نے کچھ گناہ کیا ہو، تو انہوں نے جھوٹ کا اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھا لیا۔ سابقہ آیات میں اہل ایمان کو ایسی چیزوں پر تنبیہ کی گئی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایذا کا باعث ہو سکتی تھی، مگر کچھ مسلمان ناواقفیت کی بنا پر ایسے اعمال کر جایا کرتے تھے، تو اس لیے ایسی ہدایات معاشرت کے حوالے سے دے دی گئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیزیں تکلیف پہنچاتی ہیں، اس لیے ایسا عمل کرنے سے باز رہا جائے۔ مذکورہ آیات کے اندر اس ایذا اور تکلیف کا ذکر ہے جو مخالفین، کفار اور منافقین کی طرف سے قصداً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل ایمان کو پہنچائی جاتی تھی، جو مختلف اوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل ایمان کو پہنچائی جاتی روحانی ایذائیں بھی تھیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن و تشنیع اور ازواج مطہرات پر بہتان تراشی کے حوالے سے پہنچائی جاتی تھیں۔ اس ارادے کے ساتھ ایذا پہنچانے پر اللہ کی طرف سے لعنت اور عذاب ذلت کا آخرت میں فرمایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ اہل ایمان کے لیے بھی فرمایا گیا کہ جو شخص، یہ کفار ہوں یا اہل ایمان ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح بھی ایذا پہنچائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یا صفات میں کوئی عیب نکالیں، خواہ صراحتاً ہو کنایتاً ہو، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور اس آیت کی روح سے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لعنت ہوگی۔ اگلی آیت میں اہل ایمان کے لیے فرمایا گیا کہ مومن مرد اور مومن عورتوں کو جو ایذا پہنچاتے ہیں اور بہتان ان پر لگاتے ہیں جبکہ انہوں نے کوئی ایسا کام شرعاً نہ کیا ہو، تو یہ دونوں صورتیں فرمائی گئیں کہ ممکن ہے کہ انہوں نے ایسا کوئی کام کیا ہو جس کی وجہ سے ان کو ایذا دینا شرعاً جائز ہو، لیکن فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ازواج کے لیے تو جائز ہونے کا کوئی احتمال ہی نہیں ہے۔ کسی مسلمان کو بغیر کسی شرعی عذر کے کسی قسم کی ایذا چھوٹی یا بڑی پہنچانے کی حرمت ثابت ہو جاتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان تو صرف وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ فرمایا کہ اہل ایمان کو بھی جو کوئی ایذا پہنچاتا ہے تو وہ صریح گناہ اس نے اٹھا لیا اور جھوٹ اپنے سر پر اس نے باندھ لیا۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ
اللہ کو ایذا دینے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا گیا کہ ایذا پہنچانے سے مراد وہ افعال اور اقوال ہیں، وہ چیزیں ہیں جو عام طور پر ایذا پہنچانے کا سبب بن جاتی ہیں۔ اگرچہ اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے تاثرات سے پاک ہے، کسی کی مجال اور جرت نہیں کہ اس کو کوئی تکلیف پہنچا سکے، لیکن ایسے افعال سے عادتاً ایذا پہنچا کرتی ہے، اس لیے اس کو اللہ کو ایذا دینا فرمایا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی احادیث میں بتایا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایذا کا سبب ہیں، مثلاً حوادث مصائب کے وقت زمانے کو برا کہنا کہ در حقیقت فاعل حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ یہ لوگ زمانے کو فاعل سمجھ کر برا بھلا کہتے ہیں، تو در حقیقت وہ فاعل حقیقی تک پہنچتی ہے یہ بات۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ جاندار تصویریں بنانا اللہ تعالیٰ کی ایذا کا سبب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا گیا کہ ایذا کو روکنا مراد تھا۔ اس میں تعبیر یہ اختیار کی گئی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینا۔ مراد یہ تھی کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایذا کا باعث بنتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، گویا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایذا پہنچا رہے ہیں۔ اس لیے یہ عنوان اختیار کیا گیا کہ اس کی شدت بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اس لیے ایسے تمام اقوال اور افعال سے پرہیز کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔